نے فرمایا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے، عثمان جنتی ہے۔ واہ! آقا اعلان فرمائے عمرے واسطے جانے، صحابہ کرام اکٹھے ہونے لگ گئے، ایک نہیں دو نہیں سو نہیں 200 نہیں 500 نہیں، میرے محبوب نال عمرہ کرنے واسطے 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ کر لے عثمان تو حجر اسود نو چوم لے، تینوں اجازت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں تسی ساڈی محبت سمجھے نہیں ہو، باوے کعبہ سامنے لیکن میرا آقا موجود نہیں ہے، آقا نہ ہو میں عثمان طواف نہیں کرے گا۔ مکہ بھی مقدسی ہے، مدینہ بھی مقدسی ہے، وہاں مرنا بھی مقدسی ہے، وہاں جینا بھی مقدسی ہے۔ آقا نے جنازہ چھڑ دیتا، صحابہ فرمائے حضور جنازہ دا عمل جنازے دے فضائل دے کسی بڑے بیان کیتے، اج جنازہ کیوں نہیں پڑھا دے؟ آقا فرمائے اجڑا پیا مریا ہے، میں محمد جنازہ نہیں پڑھانا کیونکہ ان دے دل اندر میرے عثمان دا بغض موجود ہے۔ عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے گیا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، شیمد ویر رب حبیب جگت حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں، محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ اج دے اس مختصر وقت اندر جو بات آپ حضرات دی گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ بیان کرن تو بعد سب تو پہلے منوں اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا اندر عزت صرف اس دی ہے جس نے آقا دی عزت کی تھی، عزت اس دی ہے جس نے آقا دے نال اٹھن بیٹھن والیاں دی عزت کی تھی، عزت اس دی ہے جس نے آقا دے اہل بیت دی عزت کی تھی، یعنی حضور دے نال نسبت جندی بھی رلیے اسی مرد دم تک ان دی عزت کرا گا، اور آقا دے نال جڑ جان والیاں دی جڑی عزت نہیں کردہ ساڈا ان دے نال تعلق کوئی نہیں۔ دیکھو نا
ابو لہب حضور دا چاچا ہے، حضور دے خاندان چوں ہے، چاچا ہے حضور دا، لیکن اس نے حضور نو نہیں منیا، اسی انہوں نہیں منتے، بلکہ جدو قرآن پڑھیے اندھے تے لعنت پہن دیئے، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کہندے اے ابو لہبہ تیرے دومی ہاتھ ٹوٹ جا، کیوں؟ کیونکہ وہ آقا دے نال رلیا نہیں، تے جیڑا آقا نہ رلیا ہے او ابو بکر نے قحافہ دے بیٹے نے تے صدیق اکبر بن گئے، او خطاب دے بیٹے نے تے فاروق اعظم بن گئے، او عفان دے بیٹے نے تے عثمان غنی بن گئے، ذوالنورین بن گئے، او ابو طالب دے بیٹے نے تے شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ ایتھے برادری تے خاندان نہیں دیکھی جاندی، ایتھے دیکھیا ہی جاندہ ہے کہ حضور نہ رلیا کیڑا ہے۔ چلو میں گل مخدی مقامہ اسی تے انہوں بھی مننے ہیں جڑا حضور دے خاندان دا بھی نہیں، حضور دے کنبے قبیلے دا بھی نہیں، آقا دے حسب و نسب ورگا بھی نہیں، آقا دے حسن و جمال ورگا بھی نہیں، او حبشے تو چلے ہے تے رنگ بھی کالا ہے تو حسن و جمال والا بھی نہیں ہے، مال و دولت والا بھی نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے، جائیداد والا بھی نہیں ہے، لیکن آ کے حضور دے سنگ رل گیا ہے، مقام اے ملے ہے کہ چل دا زمین تے آ قدمہ دی آواز جنت اندر آ دی۔ گل نسبت دیئے تے سنگت دیئے، گل حضور دے نال جڑ جان دیئے، اتھے حسب و نسب تے کنبے قبیلے تے خاندان نہیں دیکھے جان دے، اتھے یہ دیکھیا جاندہ ہے آقا دا کیڑا دیوانہ کنہ بن گیا ہے۔ میں اج دے اس مختصر وقت اندر جس ہستی دی گل کرن لگا، سارے صحابہ نو آقا نے ایک ایک وار جنت دی ضمانت دی تھی۔ آقا نے ایک کو واری اندر 10 صحابہ نو نوازیا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ایک کو موقع ہوتے آقا نے 10 صحابہ نو جنتی بنا دیتا ہے، یہ میرے نبی دا اختیار نہیں ہے تو ہو رکھی ہے۔ آقا نے ایک موقع ہوتے 10 صحابہ نو جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، فرمایا ہے جنتی نے۔ سارے صحابہ نو آقا نے ایک ایک وار جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تے آج جس ہستی دی گل میں کرن لگا انہوں ایک وار نہیں، آقا نے 3 وار جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر صرف سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، آقا نے فرمایا ہے عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے، عثمان جنتی ہے۔ واہ، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور آقا دا ایسا سنگی، ایسی سنگت حضور دے نال نے تے سنگت پھر بھی قائم ہے، حضور دے نال نہیں نے سنگت پھر بھی قائم۔ کس طرح؟ بدر دا مقام آقا نے فرمایا تیاری کرو، صحابہ تیاری کر لی، ابو بکر بھی تیار ہو گئے، عمر بھی تیار ہو گئے، مولا علی بھی تیار ہو گئے، سارے صحابہ تیار ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان بھی تیار ہونے لگے، فرمایا عثمان تو نہیں جانا، فرمایا آقا سارے جا رہے نے تو میں بدر والیاں کی شامل نہ ہوا، فرمایا عثمان سارے بدر چ جا کے
بدر والیاں چ شمار ہون گے، عثمان تو مدینے رہ کے بدر والیاں چ شمار ہوئے گا. تسی نہیں سمجھے؟ عثمان غنی مدینے چ نے، لیکن آقا نے بدر والیاں چ شامل رکھیا ہے. میں عثمان جو حصہ بدر والیاں نو ملے گا تینوں بھی برابر دا ملے گا. کیوں؟ اج لوگ اعتراض کرتے ہیں اے جی عثمان بدر اندر نہیں گئے، یہ بدر اندر کیوں نہیں پہنچے؟ گل سنو، عظمت بدر اندر جانا نہیں، مقام تے شان بدر اندر جانا نہیں ہے، عظمت آقا دی فرما برداری کرن اندر ہے. جڑے بدر اندر گئے وہ آقا دی گل من کے گئے تو مقام پا گئے. عثمان بدر اندر نہیں گئے، آقا دی گل من کے نہیں گئے تو مقام پا گئے. عظمت بدر نے تھوڑی دینی، غزوہ بدر مقام دین دا سبب تھوڑی ہے. سبب بدر نہیں ہے، سبب آقا دی اطاعت و فرما برداری ہے. سبب آقا دی اطاعت گزاری. سارے صحابہ بدر اندر جا کے بدری بنے، عثمان مدینے وچ رہ کے بدری بنے. اچھی بولو سبحان اللہ. اور میں نے یاد آیا آقا کائنات علیہ السلام نے عمرہ کرن دا پروگرام بنایا، کیونکہ صحابہ فرماندے سن حضور مکے نو چھڑ کے آئے ہیں، مدینے پہنچے ہیں، مکے دی بڑی یاد آ رہی ہے، مکہ ویکھن نو دل کردا ہے، مکے دی بڑی سانو یاد آ رہی ہے. آقا کوئی انتظام ہوئے تو اسی مکے چلے جائیے، جا کے مکہ ویکھیے. آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے صحابہ عمرے دا پروگرام بنا لینے ہیں، چلو عمرہ کر کے آنے ہیں، مکہ ویکھ کے آنے ہیں. خبر پھیل دی پورے مدینے دے اندر پھیل گئی کہ آقا عمرے واسطے جا رہے ہیں. ہن حضور عمرے دی سعادت واسطے جان لگن تو صحابہ پیچھے رہ جان. ہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. آج اعلان ہو جائے نا کہ فلاں حضرت صاحب عمرے تے چلنے نہیں ہے، حج تے چلنے نہیں، تے سارے سنگی بیلیاں دی خواہش ہوندی ہے اسی نال جائے. پیر صاحب عمرے تے چلنے نے تے ہر مرید دی خواہش ہوندی ہے کہ اسی پیر صاحب کے نال جائیے، پاویں ویزا مہنگا ملتا ہے، ٹکٹ مہنگی ملتی ہے ملے. ہر مرید دی کیوں جی خواہش ہوندی، ہر مرید دی خواہش ہوندی ہے اسی اپنے مرشد دے نال، اپنے پیر دے نال عمرہ کرن جائیے، حج کرن جائیے. تے اے تے اج دے مریداں دی گل ہے. تے آمنہ دے لال جدو ترے ہون گے تو نال جان والے مرید بھی ہونے جنہاں نے سب کچھ ہی آقا دے قدمہ تو وار چھڑے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتا ہے. آقا نے عمرے دا اعلان کیتا ہے تے صحابہ اکٹھے ہونے لگ گئے. کہاں دی تیاری ہو رہی ہے؟ آقا دے نال عمرہ کرن دی تیاری ہو رہی ہے. آقا اعلان فرمائے عمرے واسطے جانے، صحابہ کرام اکٹھے ہونے لگ گئے. ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، میرے محبوب نال عمرہ کرن واسطے 1400 صحابہ تیار ہو گئے. 1400 صحابہ. آقا اعلان فرمائے عمرہ کرن چلی. 1400 صحابہ میرے نبی دے نال تیار ہو گئے. آقا سی بھی عمرہ کرن جانے، عمرہ کرن واسطے میرے نبی دے نال سفر بن لے آئے. سفر کر دیا
کردیاں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے آقا پڑھاؤ کیتے فرمایا صحابہ رک جاؤ اتھے پڑھاؤ کرو صحابہ رک گئے آقا قیام فرمایا ہے مکے والیاں نو پیغام پہنچیا لوگاں نے کیا مکے والوں محمد یار تو ہڈے تے حملہ کرنا رہے مکے والے تیار ہو گئے کہن لگے رک جاؤ انہاں نو اوتھے روک لو جنگ کرن آ رہے ہو رک جاؤ نہیں تے اسی جنگ کران گے میرے محبوب رک گئے صحابہ رک گئے آقا فرمایا عمر جا مکے والیاں نو کہ اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن آئے عمر جا مکے والیاں نو پیغام دے اسی جنگ لڑن نہیں آئے اسی عمرہ کرن آئے اسی زیارت کرن آئے حضرت عمر فرماندے نے آقا جی میں گیا نا تو ہندہ کم بھی نہیں جی ہونا ہندہ کم بھی نہیں ہونا کیوں عمر آقا سارے تواڈے ول آئے سن مینوں انہاں بھیجیا سی بھیجیا کسے کام سی لگ کسے کام پیا بھیجیا سی عمر جا محمد دی عمر لے کے آ تے عمر جدو آقا دے در تے آیا تے عمر دی عمر ہی بدل گئی کیوں جی فرمایا آقا جی میں گیا نا تو انہاں لڑنا پڑا ہے کہ تینوں اسی کس کام بھیجیا سی تو کسی اور کم میں لگ گیا آقا میں نہیں جاندا آقا فرمایا پھر عثمان تو جا تے یاد رکھو اپنا سفیر تے نائب انہوں بنایا جاندہ ہے جن دے اتے اعتماد بہتا ہوئے جن دے اتے یقین بہتا ہوئے بھروسہ بہتا ہوئے آقا فرمائے عثمان جا جا کے مکی اندر پہنچ جا میرا سفیر بن کے جا انہوں کے لوگوں اسی لڑن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرنا آیا حضرت عثمان پہنچے سامنے کعبۃ اللہ سامنے مقام ابراہیم سامنے صفا مروہ سامنے حجر اسود سب کچھ سامنے مکے والے کہندے نے عثمان تیرے نبی نو آنے اجازت نہیں ہے پر تیرے ساڑھے اتے احسان بڑے نے انج کر تو طواف کر لے تو صفا مروہ دی سائی کر لے عثمان تو حجر اسود نو چوم لے تینوں اجازت ہے حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں تسی ساڑھی محبت سمجھے نہیں ہو باوے کعبہ سمجھیا لیکن میرا آقا موجود نہیں ہے آقا نہ ہو میں عثمان طواف نہیں کرے گا حضور تو بغیر میں کہ میں طواف کرا آقا نہیں میں کہ میں طواف کرا آقا نے منو سفیر بنا کے بیچے ہے بھامے مکہ دا مقام بڑا ہے اہل دل نے کیا ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے کہہ دینا مکہ بھی ذرا بولو سبحان اللہ ذرا ایک باری پھر بولو ایتھے کون رکھو نا ذرا چاہ صاحب اللہ جڑا سبحان اللہ اچھی کہہ دے نا انہوں نے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے مکہ بھی مقدسی ہے مدینہ بھی مقدسی وہاں مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے بندہ جاوے کہندے اتھی مر جاواں کیا کمال ہے میں پتہ لگا ہے اس سال اتھے حاجی گئے نہیں تے 577 حاجی اتھے شہید ہو گئے گرمی دی وجہ نال 577 حاجی شہید ہو گئے اللہ جانے ایک کرو کیا کہ ترے ہون گے ربا چلنے ہیں واپس نہ لے کے آئیں کیوں جی
وہ خواہش بندہ رب اگے کرے تو رب موڑ دے وے تو نہیں ہوندا کی پتہ انہاں کہہ کے ٹرے ہون ربا جانا ہے پر آنا نہیں اپنے گھر ہی رکھی وہ کوئی بابا سی نہ سندا پیا سی کسی دی تقریر تے عالم دین نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ نو ویکھ کے جڑی پہلی دعا منگی ہے نا اللہ قبول کر لیندا ہے وہ اتھے گیا تے اکھاں میٹ کر کے چلا گیا تے کعبے دے سامنے اکھاں کھول کے نا کہندا ربا جو منگا جیویں منگا جتھے منگا جنہ منگا سارا ہی عطا کر دے تے بابے کسر چھڈی اوے بولو تے صحیح اس تو ود کے اور کی رہ گیا کہ جو منگا جیویں منگا جتھے منگا جنہ منگا اللہ عطا کر دی تے بابے تے رب کو سب کچھ منگ لے ہے بابیاں دا بھی دماغ جتھے اڑ جاوے نا انہاں پھر بندہ ہلاک کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر توجہ کرنا مکہ بھی مقدسی ہے مدینہ بھی مقدسی ہے وہاں مرنا بھی مقدسی ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے پھوٹا جو تم معصوم کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی مقدس ہے اللہ سارے نو لے جاتے اس سارے نو سارے کا عطا فرمائے زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی چلو نال پڑھ لو مزہ آئے گا زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی اللہ جڑے ہولی بول دے نے نا حاجی آن نا انہوں زمزم نہ دین اچھی بولو زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی انہیں جڑا شعر پڑھنا لگا نا چس آئے گی جو دل نہ سنو اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد ملحہ بھی اعلیٰ ہے سفینہ بھی مقدس ہے ملحہ بھی اعلیٰ ہے سفینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس فرمایا میرے نبی نال آن گے تے میں طواف کروں گا وگرنہ میں طواف نہیں کرنا آقا کائنات علیہ السلام اپنے جوڑا صحابہ لے گی حدیبیہ دے مقام تے موجود نہیں ایک صحابی کہہ بیٹھے کہندے نے اللہ اسی ایتھے موجود عثمان جنی قسمت والا ہے عثمان جنی مقام والا اسی حدیبیہ سے بیٹھے ہاں عثمان طواف کرتا ہوئے گا عثمان زمزم پیندہ ہوئے گا عثمان صفا مروہ دی سائی کرتا ہوئے گا عثمان حجر اسود چمتا ہوئے گا میرے محبوب دے کنا تک آواز پہنچ گئی فرمایا صحابہ چپ ہو جاؤ عثمان طواف کرے میں تھے موجود میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا حضرت عثمان فرمایا میں حضور دے بغیر طواف بولو نہیں کرنا آقا فرماندے نے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا کیسا اعتماد ہے کیسا یقین ہے کیسی محبت کے پیار ہے
آقا نے عثمان دے نال فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. خبر پہنچ گئی کہ مکے والے علی نا سفیر محمد نو شہید کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان نو شہید کرتا ہے. آقا نے گل سنی, حضور نو غصہ آیا, آپ تیشن کرائے, فرمایا میرے سفیر کو شہید کیتا ہے, میرے عثمان کو شہید کر دیتا ہے. یاد رکھو میرے محبوب لوگوں پتھر مارے, آقا غصہ نہیں کیتا, لوگاں تکلیفاں دتیاں, آقا غصہ نہیں کیتا. لوگاں نے میرے نبی دی کلندر کپڑا پا کے دبیا, آقا غصہ نہیں کیتا. لوگاں پتھر مار مار کے جسم لہو لہان کر دیتا, آقا غصہ نہیں کیتا. پتھر مارن والیا سینے نالی لاوتے نور تکدینہ کو سگ جائے. لوگا پتھر مارے, آقا دعا دیتیاں, لوگا تکلیفہ دیتیاں, آقا دعا دیتیاں. اپنی ذات واسطے آقا مجھ سے اندر نہیں آئے. حضرت عثمان دیواری آئی, آقا مجھ سے اندر آئے, فرمایا میرا یار ہوئے, میرا سفیر ہوئے, تے مکے آئے شہید کر دے. اپنی ذات استے آقا غصے اندر نہیں آئے, لیکن جدو یارہ دی واری آئی پھر محبوب غصے اندر آئے. فرمایا صحابہ انہوں نے عثمان کو شہید کیتا ہے. آقا حکم ہوئے, فرمایا بیعت دیو, بیعت دیو. حضور اسی آجارہ آقا نے اپنے دست مبارک اس طرح رکھیا, فرمایا صحابہ بیعت کرو. آقا کس گل دی؟ فرمایا بیعت اس گل دی کرو کہ عثمان کا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جانا. سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ رکھیا ہے, عمر نے ہاتھ رکھیا ہے, مولا علی نے ہاتھ رکھیا ہے, 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہاتھ رکھیا ہے. ایک صحابی بولے کڈا سونا منظر ہے, کڈا سہانا منظر ہے, اے کاش آج عثمان ہوندا, اے کاش آج عثمان ہوندا. نبی دے ہاتھ اٹھے سارے صحابہ ہاتھ رکھ رہے, اے کاش عثمان ہوندا. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تھلے ہاتھ میرا, اتھے 1400 صحابہ دا, اے اتلا ہاتھ عثمان دا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو دا حضور نے اپنے کھبے ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا ہے, ادو دا میں کھبے ہاتھ نو کدی کوئی غلاظت لگن نہیں دیتی. آقا نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہے. نبی دا ہاتھ تھلے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے میرے محبوب دا ہاتھ. اللہ فرمائے محبوبہ 1400 صحابہ دے ہاتھ اندر تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ تیرا. ید اللہ فوق ایدیہم, اے نسطان دے ہاتھ میں خدا دا. 1402 ہتھاں اتے ہاتھ خدا دا, فرمایا اتے ہاتھ میں رب دا. ایک گل دسو, تھلے محبوب دا ہاتھ, اتے محبوب دا ہاتھ, اتے خدا دا ہاتھ, انہیں مضبوط ہتھاں وچ جنہ دا ہاتھ ہوئے کیا وہ گمراہ ہو سکتے؟ بھائی بولو نا. چلو میں ایک مثال دینا کہ وہ باہر جان لگے نا, بازار جان لگے کہ بچے اکثر کھیڑے پہ جان دینا, ابو ممی نال جانا ہے, ممی نال جانا ہے. کدی کدی باپ کہہ دیندے نے چلو ٹھیک ہے تو بھی نال آ جا, تم نال لے چلنا.
ہن پیو بچے دی انگل پھڑ لے ہاتھ پھڑ لے تے ماں کہے کہ چودھری صاحب رانا صاحب بٹ صاحب بچے دا خیال رکھنا بازار چ بڑا رش ہوندا ہے بھیڑ بہتی ہوندی ہے ذرا بچے دا ہاتھ دھیان نال پھڑنا خیال کرنا وہ کہے گا کملیے دھیان میں رکھا نہ رکھا تو چپ کر یہ بچے دا ہاتھ کسی کچے ہاتھ میں تے نہیں سمجھے پیو ہاتھ پھڑے ہے ماں کہے دھیان رکھنا وہ کہے گا ایویں کملیاں مار دی بچے ایویں گواچ جائے ان دا کوئی ہاتھ کچے ہاتھ نے پھڑے ہے یہ بچے دا ہاتھ کوئی کچے ہاتھ اندر ہے جڑا گواچ جائے آج دنیا کے کوئی چودھری کوئی باپ اپنے بچے کا ہاتھ پھڑے تو کبھی یہ ہاتھ کچے ہاتھ اندر نہیں تو جنہ صحابہ کا ہاتھ نبی دے خدا دے ہاتھوں دے وچ ہوے کیا ان صحابہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں صحابہ دا ہاتھ کوئی کچے ہاتھاں وچ تے نہیں نا تے اسی کہنے ہیں نا ہر صحابی نبی جی بولو ہر صحابی نبی پھر بولو ہر صحابی نبی یہ نعرہ نا اج کل کچھ لوگوں کو بڑا تڑفاندہ ہے سچی گل ہے یہ جڑا نعرہ ہے نا جدو لگتا ہے نا کئی لوگوں کو مروڑ اٹھ پہنتے ہیں کئیوں کو اج کل تکلیف ہو رہی ہے جنہ دے دل اندر صحابہ دا بغض ہے ذرا اچھی بولو ہر صحابی نبی منو یاد آیا آقائے کائنات علیہ السلام جنازہ پڑھان لگے سامنے میت پئی ہوئی میرے محبوب جنازہ پڑھان آئے آقا نے ہوندی شکل دیکھی آقا نے فرمایا صحابہ میں جنازہ نہیں پڑھانا آقا نے جنازہ چھڑ دیتا آقا نے جنازہ چھڑ دیتا صحابہ فرمایا حضور جنازہ دا عمل جنازے دے فضائل دے کسی بڑے بیان کیتے اج جنازہ کیوں نہیں پڑھا دے آقا فرمائے اجڑا پیا مریا میں محمد جنازہ نہیں پڑھانا کیونکہ ان دے دل اندر میرے عثمان دا بغض موجود ہے جن دے دل اندر حضرت عثمان دا بغض ہوئے آقا جنازہ اچھی بولو آقا جنازہ نہیں پڑھایا کیونکہ ان دے دل اندر عثمان دا بغض ہے آج بھی جن دے دل اندر عثمان دا بغض ہے آقا جنت سے کوئی نہیں لے کے جا رہا اور جان دے ہو یہ آج نہیں یہ لوگ آج دے نہیں نہیں یہ ادو دو نہیں حضرت عثمان دے نال بغض رکھا رہے اور ایڈے پرلے درجے دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اے باغی جیب اندر پتھر لے کے مسجد اندر آئے آج بھی کچھ لوگ پتھر لے کے مسجد جاندے نہیں سمجھے ہو آج بھی کچھ لوگ جیب کے پتھر پا کے اپنی مسیتاں جاندے ہیں ادو بھی لوگ پتھر جیب اندر پا کے مسجد اندر آئے پتہ لگتا ہے انہاں دا تعلق انہاں نال یہ جڑے آج پتھر لے کے جاندے ہیں نا انہاں دا تعلق وہ پتھر والے دے نال یہ پتھر لے کے مسجد اندر آئے حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے ایک بندہ کھڑا ہویا کہندہ عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا دوجا کھڑا ہویا کہندہ اسی تیرا خطبہ نہیں سننا اللہ اکبر کہنے عثمان روکے جا رہے جس نے مسجد کو وسیع کرنا سے آپ زمین لے کر کے دیتی اور عثمان خطبہ نہیں پڑھن دیتا جا رہا ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں پتھر ماریا حضرت عثمان پتھر ماریا ممبر رسول
مسجد نبوی حضرت عثمان نو پتھر ماریا ایک بدبخت آیا حضرت عثمان دے ہاتھ اندروں چھڑی کھولی اور اپنے گوڑے تے رکھ کر کے 2 ٹکڑے کر دیتے حضرت عثمان نو پتھر لگے آپ نہیں روئے مسجد اندر پتھر مارے گئے آپ دیکھا تو آنسو نہیں آئے لیکن جدو اس آسے نو توڑا گیا اس چھڑی نو توڑے گئے آپ رون لگ گئے فرمایا ظالمہ جس چھڑی نو تو توڑے ہے تنو نہیں پتا اے چھڑی پہ محبوب کی چھڑی سی اس چھڑی نو پکڑ کر کے آقا خطبہ ارشاد فرماتے رہے اس چھڑی نو پکڑ کر کے ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرماتے رہے اس چھڑی نو پکڑ کر کے عمر فاروق خطبہ ارشاد فرماتے رہے ظالمہ کو جو چھڑی توڑ دیتی ہے مسجد کے اندر پتھر مارے گئے آپ اپنے گھر اندر چلے گئے 40 دن تک پانی بند کیتا گیا لوگوں امام حسین دا 3 دن تک پانی بند رہا ہے مدینے تو دور دے کربلا دا میدان ہے وہ بھی مظلوم شہید ہے لیکن 40 دن پانی بند رہا ہے ایک کڈا مظلوم شہید ہے کسے سوال کیتا عثمان جدو بھوک لگ دی سی کی کر دے سی جدو پیاس لگ دی سی کی کر دے سی فرمایا جدو بھوک لگ دی سی روزہ رکھ لینا سا جدو پیاس لگ دی قرآن پڑھ لگ جانا سا اللہ اکبر گل ختم کرا جدو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گئے آپ کے جسم اطہر چو خون نکلے آئے اور قرآن مجید تے پہ آئے یاد رکھو کسی دی خون دی گواہی اور شہادت دی گواہی بدر دے گا کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی خیبر دا مقام دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا لیکن عثمان وہ مظلوم شہید ہے جن دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اس لفظ تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا خون دا قطرہ گرے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان قریب اللہ کافی ہو جائے گا عثمان اللہ تیرے واسطے کافی ہو جائے گا کیا عجب بات ہے کہ او امہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خرید کے لگا جانور سے پانی پی رہے ہیں پورا مدینہ پانی پی رہے ہیں مسلمان بھی پانی پی رہے منافق بھی پانی پی رہے لیکن جس عثمان نے خرید کے دیتا ہے اس عثمان کو آج پانی پین کی اجازت نہیں ہے وہ باغ جڑے خرید کر کے عثمان نے وقف کیتے نہیں سارا مدینہ تے کھا رہے ہیں لیکن عثمان کو کھان کی اجازت نہیں جڑے مسجد کی زمین خرید کر کے مسجد و مسیح عثمان غنی نے کیتا ہے سارا زمانہ تے اتھے جا رہے ہیں لیکن عثمان کو جان کی اجازت نہیں مظلوم ترین عثمان شہید رضی اللہ تعالی عنہ اور کیا مقام کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح کر دیتیاں جوائیت اعتماد ہوئے تو سسر پھر ایک بڑی بات کرتا ہے اے چھوٹا اعتماد نہیں اے چھوٹا یقین نہیں اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں نے حضور نے فرمایا کہ عثمان تو اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو جنتی ہے لیکن 18 سے حجم آپ نے مظلومانہ اور ظالمانہ شہید کیتا گیا اللہ تعالیٰ جتنے حضرت عثمان بیٹے اپنی کروڑا اربع کھربا رحمتوں اور برکتوں کی برکھا پر فضل برسائے واخر دعوانا